السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 8 کی پولیٹیکل سائنس یعنی سوکس کا چیپٹر نمبر 1 دا انڈین کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے۔ اس میں ہم پڑھیں گے ٹاپک 1 وائی ڈز اے کنٹری نیڈ اے کانسٹیٹیوشن، ایک کنٹری کو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ آپ نے کلاس 6 اور 7 میں پڑھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں گے یہ کانسٹیٹیوشن ایکچولی ایک کتاب ہوتی ہے رولز کی، تو اس میں قانون لکھے گئے ہوتے ہیں جس حساب سے پوری جو کنٹری ہے وہ رہنے کے لائق ہوتی ہیں، جو یہاں کے سٹیزنز ہوتے ہیں اس کنٹری کی جو بھی کنٹری ہو، تو وہ جس حساب سے وہاں کے سٹیزنز کو، وہاں کی گورنمنٹ کو یا وہاں کی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہو ان کو جس حساب سے چلنا ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے اس کانسٹیٹیوشن میں۔ تو اگر ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے ریسنٹلی جو نیپال کا ہے، نیپال میں پہلے مونارکی تھا، تو وہاں پر ایک بادشاہ کے تحت سارا ملک چلتا تھا، تو پھر اپرائزنگس ہوئی، تو ان کا اپنا مونارکی سسٹم میں 1990 میں کانسٹیٹیوشن سیٹ کیا گیا تھا، تو اسی حساب سے وہ ملک چلتا تھا۔ پھر وائلیشنز ہوئے کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، مونارکی سے نجات دلاؤ، تو پھر 2006 میں انہوں نے ڈیموکریسی اسٹیبلش کی نیپال میں، اور 2015 میں وہاں پہ نیو کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا 2015 میں، اور جو پرانا کانسٹیٹیوشن تھا 1990 کا وہ ایبالش ہوا۔ تو یہ جو نیا قانون آیا وہ تمام جو سٹیزنز ہیں وہاں کے ان کے حساب سے ان کے ویلفیئر کے لیے، ہول سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن سیٹ کیا گیا، ڈرافٹ کیا گیا۔ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے آج کل موسٹ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، تو جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن ضروری ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے کنٹریز کو تو وہ ڈیموکریٹک ہوں گی۔ تو مونارکی میں بھی اپنے کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، یا ڈکٹیٹرشپ میں بھی اپنے کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، مگر وہ اکارڈنگ ٹو مونارک یا اکارڈنگ ٹو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں۔ مگر اگر ہم دیکھیں گے ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں وہاں پہ کانسٹیٹیوشن سارے کنٹری کے ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں، اس میں چاہے میجورٹی گروپس ہو، میجورٹی کمیونٹیز ہو، مائنورٹیز ہو، یا امیر غریب سب کے لیے برابر ایکویلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن کا اہم حصہ یہ ہے کہ جو بھی کمیونٹیز ایک ملک میں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں، جیسے اگر ہم سیکولر کنٹری کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بہت مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ہر ایک مذہب وداؤٹ دس ڈسکرمنیشن سب کو برابر حق ملتا ہے، ایکویلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم ایڈوانٹیج، اس سے ہر ایک کو ایکویلٹی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ پرپز جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ ہے کہ اٹ ڈیفائنز دا نیچر آف اے کنٹریز پولیٹیکل سسٹم۔ اس کانسٹیٹیوشن میں رولز ریگولیشن جو بھی لکھے گئے ہوتے ہیں، تو جب گورنمنٹ بنتی ہے، کوئی بندہ بنتا ہے، کوئی ریپرزنٹیٹیو بنتا ہے، تو وہ آن بہاف آف ہول دیٹ گروپ جس نے اس کو چوز کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مگر کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیڈر بنتا ہے یہ مس یوز کر سکتا ہے اپنے اس عہدے کو۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے اس کو سیٹ رولز کیے گئے ہوتے ہیں، اسی حساب سے اس کو اپنی گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ جب چلتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن
چلتی ہے. وہ یہ نہیں کہ خود ہی سے مطلب اپنے ہی رولز وغیرہ بنائیں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا، جیسے کہ کانسٹیٹیوشن میں لوگوں کے لیے مطلب الگ الگ رائٹس رولز بنائے گئے ہیں، اسی طرح مطلب گورنمنٹ کے لیے بھی رولز وغیرہ اسی حساب سے گورنمنٹ کو بھی چلنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ جو لیڈرز ہیں اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں مطلب عام لوگوں کو اس سے مطلب یہ ہمیں سیف گارڈ کرتا ہے اس چیز سے، کیونکہ اگر یہ لیڈرز مس یوز کریں گے اس اتھارٹی کا تو انجسٹس ہوگی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے. تو تیسرا یہ کہ مطلب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، میجورٹی گروپ ہوتا ہے تو وہ ہی اپنی بات منواتے ہیں. نہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، کانسٹیٹیوشن میں میجورٹی ایز ویل ایز مائنورٹی کا بھی خیال رکھا گیا ہے. یہ نہیں کہ میجورٹی ایک ریلیجن کو کے ہوں تو مائنورٹی دوسرے ریلیجن کو ہو تو ان کو مطلب تمن گژھِ نقصان یا تمن انیکویلٹی انجسٹس گژھِ تمن سۭتۍ، وہ نہیں ہو سکتا ہے. یِتھے کٔنۍ اگر أسۍ وٕچھو مطلب کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسان گژھان یوٗتاہ تنٛگ پنٛنہِ اِنٹرٛسٹ خٲطرٕ چھِ وَنان ہے اَسہِ آسہِ ڈِکٹیٹرشِپ، اَسہِ ہسا کانٛہہ بادشاہ مگر سُہ چھُنہٕ سونٛچان کہِ اِن دَ لانٛگ رَن یُس یہِ بادشاہ وغیرہ چھِ آسان، ڈِکٹیٹر چھِ آسان، سُہ چھُنہٕ اَسہِ خٲطرٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ. کیونکہ جو رولز وغیرہ بنائے گئے ہوتے ہیں کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ باسان یِم ہسا چھِنہٕ اَسہِ فٲیدٕ دِوان کِہیٖنۍ تہِ، مگر اِن دَ لانٛگ رَن پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ ہسا اوس مطلب اوور آل ویلفیئر آف دا سوسائٹی کا اس میں مطلب یہ تھا کہ ساری سوسائٹی ہُنٛد یِتھ کٔنۍ أکِس نفرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سٲری سوسایٹی خراب کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. تو اَتھ منٛز چھِ کانسٹیٹیوشنَس چھِ واریاہ فٲیدٕ. تو اسی لیے ایک کنٹری کو ایک کانسٹیٹیوشن کی ضروٗرت ہوتی ہے یَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سِٹیٖزَن مطلب اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚکہِ روٗزِتھ. اگر أسۍ اِنڈیاہٕچ کَتھ کَرو، اِنڈیا چھِ سیکیوٗلَر کَنٹرٛی، مطلب واریاہَن مذہبَن ہٕنٛدۍ لوٗکھ چھِ ییٚتہِ روزان، مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ مطلب سون کانسٹیٹیوشن چھِ وَنان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر ہیٚکہِ پَنُن پَنُن مذہب اپنٲیِتھ پٲلِتھ مطلب پرٛیَر وغیرہ ورشِپ کر سکتا ہے جس طرح سے وہ چاہے، مگر بیٚکِس گژھِ نہٕ اَزار واتناوُن کینٛہہ، بیٚکِس گژھِ نہٕ نۄقصان واتناوُن کِہیٖنۍ تہِ. تو یا ماینارٹیٖیَن چھِ یِوان خاص خیال تھاونہٕ، یا مطلب أسۍ وٕچھو زَنہِ میل اینڈ فیٖمیلٕز وہاں پہ بھی مطلب اِکویلٹی ہے، یعنی کہ مرد چھُ ڈامنیٹِنٛگ تہٕ فیٖمیل چھِنہٕ فیٖمیلٕز چھِ تِمن چھِ مطلب اِنِکویلٹی تِمن سۭتۍ انجسٹس کَران نہیں، اس کے لیے رولز بنائے گئے ہیں. تو اسی حساب سے مطلب ہر ایک کو اپنا حق ملتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہر ایک سٹیزن کی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنی کنٹری کی طرف، تٔمِس کیٛاہ پَزِ کَرُن، سُہ گژھِ نہٕ وایلیشَن کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. تو یہ ہم آگے پڑھیں گے، فنڈامنٹل رائٹس چھِ آسان یا ڈائریکٹو پرنسپلز چھِ آسان. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. شکریہ.